علماء کرام و شعراء کرام و سادات کرام، رونقی محفل، سامعین کرام، زینت خانہ، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ بعد توحید کے متوالوں، شمعی رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستعدوں، اہل بیت اطہار کے فداکاروں، صحابہ و شہداء کے جانساروں، ابھی قبل کے چند لمحات میں آپ سے محض گفتگو رہوں، طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اور تعلیم الہی کے مطابق آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار شفیع روز شمار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کی بہار، سید ابرار احمد مختار، حضور اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین، آقا مکی مدنی سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج کی عظیم الشان
اور بابرکت محفل۔ ایک عزیزہ مرحومہ مغفورہ کے لیے برائے ایصال ثواب، برائے دعائے مغفرت، برائے دعائے بخشش و نجات، بنام چہل شریف کے 40ویں کے منعقد کی گئی ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم اور آپ اس وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، کہ جو ہر کمال میں، ہر خوبی میں، ہر صفات میں اور اپنی ذات میں یکتا و بے مثال ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جیسا نہ اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس کی صفات کے اعتبار سے، نہ اس کی رحم و کرم کے اعتبار سے، نہ اس کے غضب کے اعتبار سے، نہ اس کے جلال کے اعتبار سے، اور نہ اس کے جمال کے اعتبار سے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان بے شک اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے یکتا ہے، بے شک بے شک، اکیلا ہے، وہ بے مثال ہے۔ ہم اور آپ کیا پوری دنیا، چرند و پرند، شجر و حجر، زمین کے ذرات، آسمان کے ستارے، ہواؤں کے ریشے، پوری دنیا اور اس دنیا جیسی کروڑوں اربوں سنکھوں قدم سنکھوں دنیایں اور پیدا ہو جائیں، اشیاء اور پیدا ہو جائیں، اور پھر مل کر کروڑوں اربوں سنکھوں قدم سنکھوں سار اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی توصیف کو بیان کریں تو ایک نا کی برابر بھی اس کی تعریف و توصیف بیان نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ لا محدود ہے۔ بولو بھائی، اللہ رب العزت کی ذات، اس کے صفات کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ اگر بے شمار تعداد دنیا بن گئی، تعریف کرنے والے بن گئے، اس کو یاد کرنے والے بن گئے، تو ان بننے والوں کی کہیں تو حد ہوگی۔ بے شک بے شک، بولو بھائی، ان تعریف کرنے والوں کی کہیں تو حد ہوگی، کہیں تو گنتی پوری ہوگی، کہیں تو اختتام ہوگا، اور اس کی تعریف نامحدود ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہلکا سا بھی اگر بیچ بیچ ہوا تو ایمان جاتا رہے گا۔ بے شک بے شک، اس لیے پروردگار عالم کے لیے ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، مولا تو ہر اعتبار سے یکتا ہے، تو جیسا تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے تو ارحم الراحمین ہے، تو ایسا ہے کہ تیری کوئی یاد بنائے تو رحم کرواتا ہے، تجھے کوئی یاد نہ کرے تو رحم کرواتا ہے، تیرے اوپر کوئی ایمان لائے تو رحم کرواتا ہے، تجھے کوئی مانے تو رحم کرواتا ہے، نہ مانے تو رحم کرواتا ہے۔ ارے اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو رحم کرواتا ہے، نہ پڑھے تو رحم کرواتا ہے۔ اگر تیرا کلمہ تیرا کلمے کے اندر تجھے وحدہ شریک کوئی مانے تو اس پر رحم کرواتا ہے، تجھے اگر کوئی نہ مانے تو اس پر رحم کرواتا ہے۔ کوئی کسی بھی قسم کا مذہب رکھتا ہو، کوئی کسی بھی قسم کا دین رکھتا ہو، کوئی کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھتا ہو، کوئی کسی بھی قسم کی سوچ رکھتا
رکھتا ہو، کوئی کسی بھی قسم کا خیال رکھتا ہو، کوئی کسی بھی قسم کا دھیان رکھتا ہو، اے مولا تیرا رحم وہ ہے، تیرا کرم وہ ہے، تیرا فضل وہ ہے کہ تو ان پر بھی رحم فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان جو پوجا کرتے ہیں ان پر بھی رحم فرماتا ہے، اور جو عبادت کرتے ہیں ان پر بھی رحم فرماتا ہے، کیونکہ اس کی ذات غنی ہے، ہم اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری مخلوق اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے، اپنے کام کاج کو چھوڑ دے، اپنے روزگار کو چھوڑ دے، اپنی تجارت کو چھوڑ دے، اپنی بزنس کو چھوڑ دے اور اسی کی عبادت میں لگ جائے، تب اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ساری دنیا اس کی نافرمان بن جائے تو اس کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا۔ بے شک وہ تو غنی ہے، بولو بھائی، وہ تو بے نیاز ہے۔ ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو نقصان ہمارا ہے۔ بے شک اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا، ہم اگر اس کو یاد نہیں کرتے ہیں تو نقصان ہمارا ہے۔ بے شک ارے ایک باپ اپنے بیٹے پر تب تک مہربان ہوتا ہے کہ جب تک وہ بیٹا باپ کے کہنے میں چلتا ہو، باپ کی ہاں میں ہاں کرتا ہو، باپ کی اطاعت کرتا ہو، باپ کی فرما برداری کرتا ہو۔ بیٹا ہے، باپ کا خون ہے، زندگی باپ نے اولاد کے لیے محنت و مشقت کر کے وقف کر دی، نہ جانا دیکھا، نہ برسات دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ عذاب دیکھی، نہ مصیبت دیکھی۔ حد تو یہ ہے کہ اولاد کے لیے بعض مرتبہ ماں باپ اپنی بیماری اور اپنی تکلیف کو بھی نہیں دیکھتے، بے شک اور اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پڑھانے لکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا آنگن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مستقبل سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، خود پریشان رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود تنگ رہتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ باپ کا پیار ہے، یہ ماں کی محبت ہے، یہ والدین کا پیار ہے۔ لیکن اگر وہی بیٹا کہ جس کے اوپر ماں باپ نے اپنی زندگی کو خرچ کیا ہے، اگر وہ نافرمان بن جائے، ایک بار برداشت کریں گے، دو بار برداشت کریں گے، تین بار برداشت کریں گے، مہینہ برداشت کریں گے، سال برداشت کریں گے، 2 سال برداشت کریں گے، ایک دن وہ آ جائے گا کہ ماں باپ کا دل بھر جائے گا اور وہ کہہ دیں گے کہ اب تجھ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جب تو ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری مانتا ہی نہیں تو ہمارا مجھ سے مطلب کیا ہے۔ لیکن وہ وحدہ لا شریک، وہ خلاق عالم، وہ پروردگار عالم ایسا ارحم الراحمین ہے کہ اس کی مانو تو وہ روزی دیتا ہے اور نہ مانو تب بھی وہ روزی دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو فجر نہ پڑھنے والوں کا ناشتہ بند کر دے۔ کیوں فرمایا؟ بے شک بولو بھائی جب ایک جادوگر میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر ناک پکڑوا دے تو ناک کو چپکا دے۔ اللہ کے عالم پروردگار عالم کی قدرت کاملہ وہ یہ نظام بھی رکھ سکتا تھا۔ اگر فجر پڑھو گے تو ناشتہ ملے گا، ظہر پڑھو گے تو دوپہر کا کھانا ملے گا، مغرب و عشاء کو ادا کرو گے تو شام کا کھانا ملے گا، لیکن اس کا نظام یہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ہے، بے شک وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت ہم کر رہے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، اور اگر نہیں کرتے تو اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر وہ احسان عظیم فرمایا کہ جس کا شکریہ زندگی بھر نماز فرائض کے علاوہ نوافل، سنن الہدی، سنن الزوائد، مستحبات زندگی بھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ بے شک کیونکہ اس نے ہمارا نمبر جو لگایا ہے وہ لاشت میں لگا کر، اخیر میں لگا کر، قرب قیامت میں لگا کر
اپنے محبوب کا پیارا پیارا امتی بنا دیا. بے شک سبحان اللہ. ورنہ فرسٹ میں بھی آ سکتے تھے، بولو بھائی. بے شک دوسرے نمبر پر بھی آ سکتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی آ سکتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آ سکتے تھے، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے رحم فرمایا، کرم فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال خدا کی بارگاہ سے اجازت لیتے ہوئے اس کے بندوں کی ہدایت فرمائی، لیکن چند لوگ ایمان لائے. تو یہ ہے سگا بیٹا بھی آپ پہ ایمان نہ لایا اور عذاب میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو گئے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرما کر ہمیں اتنا بڑا زمانہ دے دیا، اتنا بڑا زمانہ دے دیا کہ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، دوسرا رسول نہیں آئے گا، دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا. توبہ کرنے کا وقت تمہیں زیادہ دے دیا گیا، عبادت کرنے کا وقت تمہیں زیادہ دے دیا گیا. اگر تمہاری زیادہ نہ رہی، لیکن تمہاری اولاد کو ایثار ثواب کرنے کا موقع دیا. بولو بھائی، تمہاری اولاد کی اولاد کو ایثار ثواب کرنے کا موقع دیا، اولاد کی اولاد کو ایثار ثواب کرنے کا موقع دیا. اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومات کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے دعائیں مانگنے کا موقع دے دیا ہے، ایثار ثواب کرنے کا موقع دے دیا ہے. اور ایسا موقع دیا ہے، ایسا موقع دیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو مرحوم کے لیے دعا کرو. بے شک نماز پڑھو گے تو مرحومین کے لیے دعا کرو گے، نیاز پڑھو گے تو مرحومین کے لیے دعا کرو گے، وظیفہ پڑھو گے تو مرحومین کے لیے دعا کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ تیرا ہوگا تبھی مرحومین کی روح کو ثواب پہنچے گا، 10واں ہوگا تبھی مرحومین کی روح کو ثواب پہنچے گا، 20واں ہوگا تبھی مرحومین کی روح کو ثواب پہنچے گا، 40واں اور 40واں ہوگا تبھی مرحومین کی روح کو ثواب پہنچے گا. یہ جمعرات کی فاتحہ ہوگی تبھی مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ثواب پہنچے گا. نہیں نہیں، جب تم نماز پڑھو گے تو نیاز کا اثر نماز میں موجود ہے. تو بولیے سبحان اللہ. نیاز اور نماز اس کا چوری دامن کا ساتھ ہے، علیحدہ نہیں ہے. سمجھنے کے پھر اگر حقیقت کو سمجھ لو، نماز کی اصلیت کو سمجھ لو، نماز کے اندرونی حالات کو سمجھ لو، نماز ہم سے مطالبہ کرتی کیا ہے، مطالبہ کرتی ہے اسے سمجھ لو، تو ہر نماز آقا کا میراج بھی نظر آئے گا اور ہر نماز میں نیاز بھی نظر آئے گا. سبحان اللہ. دعویٰ بہت اونچا ہے، دلیل بھی دینے کی کوشش کرو. نماز خالصاً لوجہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے. بولو بھائی، کسی بھی قسم کی عبادت یاد رکھیے، جس طریقے سے اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اور جیسا ہر اعتبار سے اس کی ذات صفات کسی بھی اعتبار سے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو، مالی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، عبادت کا تعلق معبود سے. بے شک بے شک. عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ معبود. عابد عبادت کرنے والا، اور وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود. تو عابد تو بے شمار ہیں، عابدین تو بہت ہیں، لیکن معبود ایک ہے. معبود ایک ہے، لیکن عبادتوں میں اگر آپ لفظ عبادت کو بولو، حج کرنا بھی عبادت، روزہ رکھنا بھی عبادت، زکات دینا بھی عبادت، والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت، کسی غریب کی مدد کرنا یہ بھی عبادت، صدقہ کرنا یہ بھی عبادت، خیرات کرنا یہ بھی عبادت. لیکن اگر لفظ عبادت مطلق طریقے سے بولا جائے تو ذہن جاتا ہے نماز کی طرف. سب سے پہلے کہا جاتا ہے نماز کی طرف. ابھی عبادت بہت چل رہی ہے تو آگے یہ لگا کہ قرآن کی تلاوت بہت چل رہی ہے، یہ نہیں سمجھے گا ایک دم سے.
یہ درود پاک کا فرد بہت چل رہا ہے، بلکہ کیا سمجھے گا کہ نماز کی ادائیگی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ لفظ عبادت سے ذہن نماز کی طرف کو جاتا ہے۔ محترم حضرات، ہم نماز ادا کریں گے تو نماز ادا کرتے وقت بھی ہمیں نماز میں اس ایصال ثواب کا صراحتاً کلیئر ظاہر طور پر اثر نظر آئے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھی جاتی ہے عربی زبان میں۔ کون سی زبان میں پڑھی جاتی ہے؟ بول بھائی، عربی زبان میں۔ نماز کے اندر جب ہم داخل ہو گئے تو عربی زبان میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ الحمد شریف پڑھتے ہیں تو وہ عربی ہے، قل شریف پڑھتے ہیں تو وہ عربی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں وہ عربی ہے، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں وہ عربی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں وہ عربی ہے، التحیات پڑھتے ہیں وہ عربی ہے، درود پاک پڑھتے ہیں وہ عربی ہے، دعا مانگتے ہیں وہ عربی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ نماز سے باہر ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھی عربی ہے۔ اب کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم اردو والے ہیں، کہیں کشمیری زبان والے ہیں، کہیں بنگلہ زبان والے ہیں، کہیں کسی زبان والے ہیں، کہیں کسی زبان والے ہیں۔ محترم حضرات، اب نماز کو جب ادا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے قریب آقا مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ فاتحہ ایسا مشہور لفظ ہے، مولانا صاحب ذرا تیجے کی فاتحہ کر دیو، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ 10ویں کی فاتحہ کر دیو، 20ویں کی فاتحہ کر دیو، 40ویں کی فاتحہ کر دیو، ذرا جمعرات کی فاتحہ دے دیو۔ اب فاتحہ کیا ہے؟ آدمی یہ سمجھتا کہ فاتحہ کھانا سامنے رکھ کر کوئی میٹھی چیز، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، یہ پانی آگے رکھ کر اور ہاتھ اٹھانے کا نام فاتحہ ہے۔ لیکن فاتحہ الحمد شریف کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے بولو بھائی؟ کیا ہے؟ الحمد شریف۔ الحمد شریف کا، جو الحمد شریف کے 22-23 نام ہیں، ان میں سے فہمس اور قرآن پر مرسوم جو نام ہے، ویسے سورہ فاتحہ شریف کے تقریباً 22-23 نام ہیں، لیکن ان میں سے فہمس مشہور اور جو قرآن کریم پر لکھا ہوا مرسوم نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ تو محترم حضرات، فرسٹ میں آ جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سبحان اللہ۔ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں ہماری نیاز بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، کیونکہ چاہے ہم فاتحہ چھوٹی کریں یا فاتحہ بڑی کریں، فاتحہ چھوٹی پڑھیں، فاتحہ بڑی پڑھیں، چاہے فاتحہ تیجے کے نام سے پڑھیں یا 10ویں کے نام سے پڑھیں یا 20ویں کے نام سے پڑھیں یا 40ویں کے نام سے پڑھیں، جمعرات کے نام سے پڑھیں، شب برات کے نام سے پڑھیں، عید بقرعید کے نام سے پڑھیں، محرم کے نام سے پڑھیں، 11ویں شریف کے نام سے پڑھیں، 12ویں شریف کے نام سے پڑھیں، 6ویں شریف کے نام سے پڑھیں اور 21ویں شریف کے نام سے پڑھیں۔ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس وقت الحمد شریف کو ضرور پڑھ لیتے ہیں، جبکہ فرض نہیں الحمد کا پڑھنا، لیکن ہم الحمد شریف کو پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے تو اس کام کا نام ہی فاتحہ رکھ دیا گیا۔ بولو بھائی، جبکہ نماز کا نام فاتحہ نہیں رکھا، جبکہ اس روز پڑھی جاتی ہے۔ بے شک۔ نماز کا نام فاتحہ نہیں رکھا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم فاتحہ پڑھنے کے کیا جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن جب نیاز کی باری آتی ہے بولے ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں اور آج شریف پر جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہت سے نادان انجانے میں کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں فاتحہ، فاتحہ کیا چیز ہے؟ قسم خدا کی اگر جان پوچھ کر یہ الفاظ کہہ دیے تو بے ایمان ہو جاتا۔ بے شک بے شک۔
قرآن کریم کے الفاظ کی توہین کر دی اور قرآن کریم کی صورت کی توہین کر دی. بتاؤ کچھ مسئلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مولانا صاحب بھی جانتے ہیں, کچھ اور کیا کہتے ہیں مفتی صاحب بھی جانتے ہیں, محدث صاحب بھی جانتے ہیں, محقق صاحب بھی جانتے ہیں, اور کچھ تو بالکل فہمت اور ظاہر ہوتے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں. اگر کوئی قرآن کریم کے ایک الفاظ کی توہین کر دے کیا وہ مومن رہے گا؟ کسی بھی مکتبہ فکر کے مفتی سے جا کر پوچھو گے برجستہ یہی جواب دے گا کہ اس کا ایمان چلا گیا, توبہ اس پر لازم ہو گئی, اس لیے کہ قرآن کریم کی توہین کرنے والا, قرآن کریم کو ندوہ سے گرانے والا, قرآن کریم کو حلقہ جاننے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. تو محترم حضرات, نماز میں فاتحہ تو ہمارے 40 میں فاتحہ. بے شک بے شک. اب بتاؤ نماز کا میعاد کا میچ ہوا کہ نہیں؟ بے شک بھی نماز میں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے تو میعاد میں بھی فاتحہ پڑھ رہی ہے. بے شک. محترم حضرات, اور فاتحہ میں ہوتا کیا ہے یہ بھی سنیں. الحمدللہ رب العالمین, ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالموں کا مالک ہے. ساری خوبیاں, تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا مالک ہے. الحمد حدیث کی پہلی آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اپنا عقیدہ مضبوط کر لے, اپنا ایمان مضبوط کر لے, اس لیے کہ ساری کائنات کو پالنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک بے شک. اے باپ کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ میں اولاد کو پالتا ہوں, اے ٹھیکیدار یہ مت سمجھ لینا میں اپنی لیبر کو پالتا ہوں, اے بادشاہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں اپنی رعایا کو پالتا ہوں. پالنے والا اللہ ہے. بے شک بے شک. پالنے والا اللہ ہے. اس آیت میں ہم نے اللہ رب العزت کی ذات, اس کی تعریف و توصیف کے ساتھ, اس کی خوبی کے ساتھ ایمان رکھا. ساری خوبیاں, ساری اچھائیاں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ بے حد مہربان اور بے انتہا رحم فرمانے والا. بے شک بے بے شک شک. بے شک. اے اس کی روزی کھانے والوں, اے اس کا دیا ہوا رزق کھانے والوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی دنیا کا مالک کسی مزدور پر, کسی کاریگر پر, کسی ٹھیکیدار پر, کسی اپنے اچھے آدمی پر, کسی اپنے نوکر پر اگر کوئی بڑا احسان کر دے اور ایسا انتظام کر دے کہ اس کے لیے روزی کا انتظام کر دے, اس کے لیے پینشن کا انتظام کر دے, اس کے لیے گھر بیٹھے تنخواہ کا انتظام کر دے, تو وہ زندگی بھر اس کا احسان نہیں مانے, اس کا احسان مانتا رہے گا, زندگی بھر اس کے احسان کے بوجھ کے نیچے دبا رہے گا. میرا مالک بڑا اچھا ہے, میرا دکاندار بڑا اچھا ہے, میرا فرم والا بڑا اچھا ہے, میرا ایکسپورٹر بڑا اچھا ہے, میرا اتنا خیال رکھتا ہے, میرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کرتا ہوں تو بھی دیتا ہے اور نہیں کرتا ہوں تو بھی دیتا ہے. وہ پروردگار عالم, اے لوگوں تم کماتے ہو تو روزی تو بھی دیتا ہے اور نہیں کماتے ہو تو بھی دیتا ہے. کیا کسی کو وہ بھوکا سلاتا ہے؟ نہیں سلاتا. ارے وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن کسی کو بھوکا سلاتا نہیں ہے. وہی اتنا بڑا رحیم ہے, وہی اتنا بڑا مہربان ہے. مالک یوم الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کا مالک وہی وحدہ لا شریک ہے. اے لوگوں دنیا میں کہہ سکتے ہو تم یہ مکان میرا ہے, یہ کارخانہ میرا ہے, یہ محلہ میرا ہے, یہ شہر میرا ہے, یہ اسٹیٹ میرا ہے, یہ ملک میرا ہے, یہ علاقہ میرا ہے, یہ خطہ میرا ہے, یہ فوج میری ہے, یہ ہتھیار میرے ہیں. یاد رکھو یہ دنیا میں کہہ سکتے ہو تم, لیکن جب سب جمع ہو جاؤ گے اور سب ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گے, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک تو وہی ہے. بے شک بے شک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر دو طرح کے معنی پائے جاتے ہیں, موجودہ وقت کا بھی اور آنے والے وقت کا بھی. اے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے,
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے مولا تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ عبادت اللہ کے عالم کی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر عبادت اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی، دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ اب مدد کا مسئلہ ایسا ہے، مدد آدمی اپنے بھائی سے بھی لیتا ہے، بولو بھائی، بے شک مدد سے تو امداد کے طور پر ہی چلتے ہیں، اتنے ہاتھ مدد سے گرامی امداد دیا ہے۔ تو امداد کے معنی ہے مدد لینا۔ جی بے کیا ہے؟ مدد لے عربی کا لفظ ہے، باب افعال کا مصدر ہے الامداد، امداد کے معنی مدد لینا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم روز کہہ رہے ہیں مولا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مدد عام طریقے سے ہم بندوں سے بھی مانگتے ہیں، بے شک لیتے ہیں۔ تمام مسجدیں امداد کے اوپر چلتی ہیں، تمام مدرسے امداد کے اوپر چلتے ہیں، تمام یتیم خانے امداد کے اوپر چلتے ہیں، بڑے بڑے مسافر خانے امداد کے اوپر چلتے ہیں، بڑے بڑے معاملات امداد کے اوپر چلتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اگر کسی اس مدد سے یہ مدد بولی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہیں لی جا سکتی، تو مدرسوں کا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ بے شک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بولو بھائی، بے شک صحیح مسجدوں کا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو امداد سے تو سارے کام چل رہے ہیں۔ ارے ایسا مانو وہ تو چلو مدرسے مسجد ہے، وہ تو موقع بہ موقع ہم جاتے ہیں آتے ہیں، ہمارا گھر بھی تو ایک دوسرے کی مدد سے چل رہا ہے۔ بے شک بے شک شوہر کو بیوی کی مدد کی ضرورت، بیوی کو شوہر کی مدد کی ضرورت، بے شک اولاد کو باپ کی مدد کی ضرورت، باپ کو اولاد کی مدد کی ضرورت، دائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی مدد کی ضرورت، بائیں ہاتھ کی مدد کی ضرورت، بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی مدد کی ضرورت، ایک انگلی کو دوسری انگلی کی مدد کی ضرورت، انگوٹھے کو انگلیوں کی مدد کی ضرورت۔ بولو بھائی، بے شک جاڑے میں چھپنے کے لیے مکان کی مدد کی ضرورت، گرمی سے کچھ خوشحالی حاصل کرنے کے لیے پنکھے کی مدد کی ضرورت، بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے کی مدد کی ضرورت۔ تو اگر صرف یہ مدد مراد لے لی جائے کہ اے مولا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو پھر دنیا والوں سے ہم مدد نہیں لے سکتے۔ مطلب یہ نہیں ہے، ارے مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے ہم مدد لیتے ہیں تو ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہوتا ہے اے مولا یہ مدد دینے کے سبب ہے، لیکن حقیقی مددگار تو ہی ہے۔ بے شک اگر تو انہیں پیدا نہ کرتا تو مدد ہوتی کہاں سے؟ بولو بھائی۔ اسی لیے اگر کوئی ولی سے مدد مانگ رہا ہے تو انہیں خدا سمجھ کر نہیں بلکہ خدا والا سمجھ کر۔ بے شک سبحان اللہ گھر والے سے مدد لی جا سکتی ہے، گھر والی سے مدد لی جا سکتی ہے، تو خدا والے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی وہ بات کہ اے مولا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کسی اللہ والے سے مدد مانگتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں مولا ان کی مدد حقیقت میں تیری مدد ہے۔ انہیں جو اتھارٹی دی ہے تو تم نے دی ہے، انہیں جو طاقت دی ہے تم نے دی ہے، انہیں جو قوت دی ہے تم نے دی ہے، انہیں جو شکتی دی ہے تم نے دی ہے۔ یہ اگر مدد کر رہے ہیں تو حقیقت میں یہ مدد تیری ہے۔ اگر تم انہیں اس لائق نہ بناتا تو یہ مدد کہاں سے کرتے؟ اگر تمہیں اس قابل نہ بناتا تو یہ مدد کہاں سے کرتے؟ محترم حضرات، تو مدد حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اوریجنل مدد اللہ کی ہے، اصلی مدد اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے مدد کے ذریعے بنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ 40ویں کے نام پر ایک روح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بے شک میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر مرنے والے کی روح اپنے محبین سے، اپنے مخلصین سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، محلے داروں سے باقاعدہ ثواب کی آس لگاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، بے شک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ مرنے والے کی روح اپنے زندوں سے، خاندانیوں سے، کنبے اور قبیلے والوں سے ثواب کی
امید لگاتی ہے، بے شک۔ آس لگاتی ہے۔ کیوں؟ جسم بنا تھا مٹی سے، تو اللہ رب العزت نے اس کی خوراک بھی مٹی سے پیدا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ گیہوں، چاول، تیل، یہ ساری مٹیریل مٹی سے بنتے ہیں۔ سرسوں پیدا ہوتی ہے، اس میں تیل نکلتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، اس کا آٹا تیار ہوتا ہے، دال پیدا ہوتا ہے، اس سے چاول تیار ہوتا ہے، سبزیاں بنتی ہیں وہ زمین میں کہیں سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جسم بنا تھا مٹی سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی غذا کو کیسے بنایا؟ مٹی سے ہی بنتا ہے۔ اب کیونکہ روح جو ہے وہ آسمانی چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے روح کو آسمانی غذا، روح کے لیے آسمانی غذا مقرر فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز واہ واہ، روح کی غذا، بے شک بے شک۔ کیونکہ نماز آسمانی چیز ہے۔ بولو بھائی، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن روح کی غذا، کیونکہ یہ بھی آسمانی چیز ہے۔ بے شک بے شک۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقات و خیرات کر کے جو نیکیاں میسر آتی ہے وہ بھی آسمانی چیز ہے۔ بے شک۔ اب جسم مردہ ہو چکا ہے، روح نہیں مری ہے، روح کا تو تبادلہ ہوا ہے۔ بے کیا ہوا ہے؟ تبادلہ۔ انتقال عربی ورڈ ہے جس کے معنی آتے ہیں تبادلہ۔ بے شک۔ انتقال کے معنی منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ انتقال کا معنی کسی سے پوچھ لینا، انتقال کا معنی کیا ہے؟ بولے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، بے شک۔ تبادلہ ہو گیا۔ اور آدمی کا نام جسم روح کے ساتھ وہ ہوتا ہے، لیکن اوریجنل جو نام ہوتا ہے وہ زیادہ تر روح سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ تجربہ کیجیے، کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی کو پتا چلا، آ گئی گھر چپٹ کے روتی ہے، ابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ تو کوئی اس بیٹی سے یہ نہیں کہتا ابھی تو چارپائی پہ ہیں، کہاں چلے گئے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے جو تھی اوریجنل چیز وہ تو چلی گئی، بے شک۔ روح تھی۔ بے شک۔ جو بھی آنا، ارے بھئی فلاں صاحب تو رخصت ہو گئے، فلاں صاحب تو رخصت ہو گئے، فلاں صاحب تو رخصت ہو گئے، جبکہ جنازہ، باڈی، لاش ابھی گھر میں رکھی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی، چلے گئے، رخصت ہو گئے، رونے والے رو رہے ہیں، رخصت ہو گئے، بیٹی کہہ رہی ابا چھوڑ کے کہاں چلے گئے، بھائی کہہ رہے بھائی چھوڑ کے کہاں چلے گئے، ارے لاش تو رکھی ابھی کہاں چلے گئے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ روح جو تھی جس کی وجہ سے یہ جس میں حرکت کرتا تھا وہ تو چلی گئی، جب وہ چلی گئی تو ابا چلے گئے۔ روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ روح نہیں مرتی، روح کا تو تبادلہ ہوتا ہے، روح تو ہجرت کرتی ہے، روح کا تو ٹرانسفر ہوتا ہے، پہلے جسم میں تھی اب کہیں اور چلی گئی ہے، لہذا اس روح کو غذا کی ضرورت ہے، اور اس روح کو غذا کی ضرورت زندگی میں بھی ہے اور انتقال کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں یہ جسم میں رہتی ہے اور بعد انتقال اپنے اپنے ٹھکانوں پر رہتی ہے۔ بے شک بے شک۔ بعد انتقال یہ روح قبر پر بھی رہتی ہے، کبھی پرندوں کے پودوں میں رہتی ہے، کبھی اعلیٰ علیین پر رہتی ہے، کبھی عرش کے نیچے رہتی ہے، کبھی عرش کے بھی اوپر رہتی ہے، اونچے اونچے مقاموں میں رہتی ہے، جیسا جس کا مرتبہ ہے، جیسے جس کی پوسٹ ہے، جیسے جس کا حساب ہے، جیسے جس کی نیکیاں ہیں، جیسا جس کا مرتبہ ہے، اسی اعتبار سے روحوں کے رہنے کی جگہیں مختلف ہیں۔ اور یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، جو انتقال کرنے کے بعد جس عالم میں روحیں رہتی ہیں وہ عالم بہت بڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس دنیا سے سینکڑوں درجے سے بھی زیادہ وہ عالم بڑا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کی قبر کھودی جاتی ہے 2 فٹ چوڑی، 2.5 فٹ چوڑی کھودتی، 6 فٹ یا 5 فٹ لمبی کھودتی، ظاہری طور پر ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں جب ایک چھوٹا سا گڈھا ہے، وہ چھوٹا سا ہے، 2 فٹ 2.5 فٹ چوڑا ہے، 3 فٹ چوڑا ہے، 6 فٹ 5 فٹ لمبا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ تعداد دنیا کے اعتبار سے ہے۔ جب اس کے اندر ایمان والا جائے گا، جب اس کے اندر ایمان والی جائے گی، جب اس کے اندر اخلاق والا جائے گا، جب اس کے اندر صاحب کردار جائے گا، جب اس کے اندر نمازی جائے گا، جب اس کے اندر سچا جائے گا، جب اس کے اندر غازی جائے گا، جب اس کے اندر شہید جائے گا، جب اس کے اندر ایک باعمل
ایمان پالا جائے گا تو وہ 2 فٹ چوڑا 5 فٹ لمبا نہیں رہے گا، بلکہ تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جائے گی اس کی قبر کو لمبا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ عالم دوسرا ہو گیا، وہ دنیا دوسری ہو گئی، وہ معاملہ دوسرا ہو گیا، کیونکہ وہ عالم بہت بڑا ہے، وہ دنیا کی طرح نہیں ہے۔ دنیا تو یہ محدود ہے، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ عالم بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جناب رسول کریم علی کا صلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ارے اس عالم کی تیاری کرو کہ اگر تم نیک ہو تو تمہاری تو روح کی بھی تعظیم کی جائے گی، اگر تم نیک ہو تو تمہاری موت کی بھی قبر کی جائے گی، تم اگر نیک ہو تو تمہاری قبر کی بھی قبر کی جائے گی، تم اگر نیک ہو تو تمہاری قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، تمہاری قبر کو لمبا چوڑا کر دیا جائے گا۔ قبر میں جانے سے پہلے جب تمہاری روح نکلنے کا وقت آئے گا تو رشتہ دار 100 آ گئے، 200 آ گئے، 1000 آ گئے، 500 آ گئے، لیکن اے ایمان والو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ جب ایک صاحب ایمان، دولت سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق اگر کہیں گہرا ہے تو غربت سے ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ایمان کا تعلق کہیں گہرا ہے تو غربت سے ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کیا مالدار ایمان والا بھی، وہ بھی ایمان والا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایمان غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں پر ہی ختم ہوگا۔ بے شک بے شک۔ قرب قیامت میں جو ایمان باقی رہے گا وہ غریبوں کے پاس رہ جائے گا۔ بے شک۔ ہمارا تجربہ، ہم نے اسی گلی میں رہ کر پڑھا ہے۔ 8 سال کی عمر تھی میں حضرت کے پاس آیا، 8 سال کی عمر۔ یہ ہمارے اکرم بھائی جو حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، میں بھی انہیں کا مرید ہوں۔ اکرام بھائی شاید اسی وقت کے مرید ہیں کہ جب قبلہ عالم مراد آباد میں تشریف لاتے تھے اور رکشے پہ بیٹھ کر گھوما کرتے تھے۔ ہیڈ صاحب کے ہاں جاتے، ادھر لال باغ میں جاتے، اسی وقت میں مجھ کو بھی میرے پیر و مرشد مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت کے در سے ملا ہے۔ اگر قبلہ عالم کا دامن بھی ملا ہے تو انہی کے در سے ملا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ ہی نے مجھے اسی وقت، آپ چاہتے تو پہلے سب سے پہلے اپنا مرید بھی بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے فرشت میں قبلہ عالم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ رکھا۔ بے شک بے شک۔ یہ آپ پیر سے محبت کی بات تھی، سبحان اللہ۔ بے شک۔ اس ذات گرامی نے جس کا گنبد تم روز اپنی نگاہوں میں دیکھتے ہو، قسم خدا کی تجزیہ کر کے دیکھ لینا، پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لینا کہ جس نے اپنے پیر پر اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنا سب کچھ لٹایا ہے تو وہ مناظر اعظم کی ذات۔ بے شک بے کر لینا تجربہ، ورنہ آدمی ذرا ذرا سی بات پہ گھوم جاتا، بے شک۔ اپنے کاروبار کے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا، بے شک۔ رشتہ داروں سے بگاڑ لیتا۔ بولو بھائی، اپنے کاروبار کے پیچھے ماں باپ سے بگاڑ لیتا، اپنے کاروبار کے پیچھے بھائیوں سے بگاڑ لیتا ہے، لیکن یہ وہ ذات گرامی ہے کہ اپنے پیروں کے اوپر سب کچھ قربان کیا۔ بے شک بے شک۔ محبت رکھو اپنے ماں باپ سے، محبت رکھو اپنے دایا چچا سے، محبت رکھو اپنے محلے والوں سے، محبت رکھو اپنے پیر سے، محبت رکھو اپنے بزرگوں سے۔ یہ دنیا بھی ملے گی اور بعد دنیا قبر کی راحتیں بھی مل جائیں گی، حشر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو محبت صاحبان کرام، میں عرض کر رہا تھا ایمان والو، ایمان کی قدر کرو۔ اگر اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان محفوظ رکھا ہے تو ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ بے شک بے بے شک۔ شک بے شک۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لمبی بلڈنگ کا ہونا یہ ایمان کی علامت و نشانی نہیں ہے، بزرگی کی علامت نہیں ہے، ولایت کی علامت نہیں ہے۔ بتاؤ حضور خواجہ غریب نواز کی کہاں ہے بلڈنگ؟ بے کون سے شک بنگلے میں رہتے تھے آپ؟ یہ تو بتاؤ۔ بے شک بے شک۔ بولو بھائی، ہے کہیں اجمیر شریف میں کہیں حضور خواجہ غریب نواز کا 500 سال 700 سال 800 سال پرانا کوئی بنگلہ؟ جبکہ ہندوستان کے راجہ، بولیے، بے شک بے شک۔ ہندوستان کے راجہ جاتے ہیں تو آپ کی تربت کو دیکھنے جاتے ہیں، آپ کے جنگلوں کو دیکھنے جاتے ہیں، آپ کی عبادت گاہوں کو دیکھنے جاتے ہیں، جہاں اللہ کیا اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے دنیا سے محبت نہیں رکھتے، بے وہ شک۔ تو خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ایمان اگر ہمارے سینے میں محفوظ ہے تو
تو ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں. بے شک بے بے شک شک سبحان بے اللہ. شک سبحان اللہ. دنیا کا مالدار بلڈنگ 10 منزل 100 منزل بنا سکتا ہے، سیمنٹ سے بنائے گا، سریے سے بنائے گا، بجٹ پٹ سے بنائے گا، پتھر سے بنائے گا، ٹیل سے بنائے گا. لیکن ایمان والو، اگر مرتے دم تک یہ ایمان محفوظ رہ گیا تو قسم خدا کی وہ محلات ملیں گے، وہ بنگلے ملیں گے، وہ بلڈنگیں ملیں گی کہ جن کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک دبئی والے بولے سونے کی کار چلاتے ہیں، سونے کی نہ ہوتی سونے کی چادر چڑھی ہو. بے شک بولو بھائی انجن تو وہ بھی لوہے کا ہی ہے. بے شک. کار کے اوپر سونے کا کور چڑھا دیا. ارے بڑا مالدار ملک ہے، بولے سونے کی تو کاریں چلاتے ہیں. محترم حضرات، بعد انتقال جو محل ملے گا، جو مکان ملے گا، جو بلڈنگ ملے گی، تو اس پہ پتائی سونے کی نہیں ہوگی، اس کی چنائی سونے کی ہوگی، بے شک. اس کی اینٹیں سونے کی ہوں گی، اس کا گارا سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، ہیرے جواہرات کا ہوگا. اللہ اکبر. اور کمرہ کتنا چھوٹا ہوگا اس محل کا، جنتی محل کا، اسے بھی ذرا حساب لگا لو. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک کمرے میں جو چوکھٹ لگی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک، یہ عرض بتا رہے ہیں پیارے آقا. ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے طول. بے شک. کپڑے کا عرض ہوتا ہے، بولو بھائی کہتے نہیں کہتے، 1 گز کا عرض، آدھا میٹر کا عرض. تو عرض کہتے ہیں چوڑائی کو اور طول کہتے ہیں لمبائی کو. اب کیونکہ طول تو بولا نہیں جاتا ہے، عام بول چال میں عرض بولا جاتا. کپڑے کا عرض بمانا کپڑے کی چوڑائی کتنی ہے، تو اس بازو کی چوکھٹ کی چوڑائی کی پیارے آقا نے وضاحت فرمائی کہ ادنا جنتی کو سب سے تھرڈ کوالٹی کے جنتی کو جو محل ملے گا، اور اس محل میں، اس مکان میں، اس کمرے میں جو چوکھٹ ہوگی، تو اگر ایک بازو سے دوسرے بازو تک جانا ہے تو تیز رفتار گھوڑا 500 سال دوڑے گا. اللہ اکبر. اللہ. تیز رفتار گھوڑا، کٹرا نہیں، بولو بھائی، بے شک. گدھا بھی نہیں، جی. اونٹ گھوڑا بھی نہیں، اونٹ بھی اور ہاتھی بھی نہیں، گھوڑا. کیونکہ دوڑنے میں، رفتار میں گھوڑے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک اگر کسی کو جانا ہوگا تو 500 سال لگاتار تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا تو ایک بازو سے دوسرا بازو ہاتھ آگا. دروازہ. تو یہ تو ہے چوکھٹ کی چوڑائی. جی بے شک. اب کیونکہ جنت بنائی ہے پروردگار عالم نے، جتنی چوڑائی ہوتی ہے تو اسی کے حساب سے لمبائی بھی تو ہوتی ہے. بولو بھائی. اور جب مکان میں چوکھٹ لگائی جاتی ہے تو مکان کے حساب سے لگائی جاتی ہے. اگر ہال بہت بڑا ہو، چوکھٹ چھوٹی سی لگا دو تو اچھا نہیں ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ جب چوکھٹ اتنی بڑی ہے تو وہ مکان، وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا. بے شک. بے اور وہ ایک کمرہ نہیں، کئی کمرے اس محل میں ہوں گے. یہ جنت کا محل ہے. آپ کہو گے اب یار ہم تو چلتے چلتے تھک جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. وہاں تو آپ کے اشارے پر معاملہ چلے گا. بے شک. بے شک. وہاں تو بولو بھائی، وہاں زو والا سسٹم چلے گا. جتنا مرضی کرے چھوٹا کر لو اور جتنا مرضی کرے بڑا کر لو. میں نے ایک جگہ واقعہ سنا ہے کہ حضور بہت سے عالم پیرا نگین دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا میری نگاہوں میں اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. تو ذرا سے تھے کچھ بہکے ہوئے بولے ارے میاں مولانا یار کیا کرو، ذرا سوچ سمجھ کے تو بولو. اتنی بڑی دنیا رائی کے دانے کے برابر، ایسا کیسا ہو جائے. میں نکال موبائل، میں اس سے بولا بولو بھائی اتنا لمبا موبائل. اب جو انہوں نے نکالا، میں نے کوئی نعت کوئی چیز اس کے اندر لکھی ہو وہ نکالو. انہوں نے نکالا، اپنی سے بڑا کریے تو انہوں نے ہلایا تو بڑا ہو گیا. کتنا بنایا؟ میں نے چائنا. اسے اور بڑا کرو، وہ اور بڑا کر دیا. میں نے ایک بات بتاؤ، اگر یہ تمہارا موبائل ڈش پہ لگا دیا جائے، بڑی ایل ڈی پہ لگا دیا جائے بنا تو پھر اور بڑا ہو جائے گا. میں نے کیا کرے ایل ای ڈی اتنی بڑی بتائی جائے، اتنی بڑا اتر پردیش بڑے اتنے بڑا ہو جائے گا. ابھی جب ایک انسان میں اتنی بڑی طاقت ہے، بولو بھائی کہ اتنے کو اتنا کر دے اور اتنے کو اتنا کر دے تو وہ تو قادر مطلق ہے.
بے شک بے وہ شک تو قادر مطلق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ ساری دنیا کو غوث آدم کے ہاتھ پر رائی کے دانے کی برابر نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک دلیل تیرا موبائل ہی ہے۔ بے شک یار بات تو صحیح ہے، جب ایک انسان میں اتنی بڑی طاقت ہے تو خدا میں کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ بے شک بے شک تو محترم حضرات، ایمان والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ بے شک اس مکان کو دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے کہ اس میں لکڑی ہے چھت پر، قبر میں بھی چھت پر لکڑی ہے۔ بے شک بے شک یہ اللہ والوں کی شان ہے، بولو بھائی۔ بے شک کیونکہ جب ایک غریب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی حسرت نہیں ہوتی۔ مالدار زیادہ مالدار بھی تو کا دنیا سے جاتا ہے تو دولت چھوڑنے کا غم ہوتا ہے۔ میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا، ابتدا بھی غریب ہوتا ہے، انتہا بھی غریبوں پر ہو۔ قرب قیامت میں یہ ایمان غریبوں میں باقی رہ جائے گا۔ کبھی دل کو تھوڑا مت کرنا، کبھی دل کو کمزور مت کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا۔ بے شک بے شک قسم خدا کی اگر یہ ایمان مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہو جائے گا۔ قبر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، حشر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب ایک ایمان والا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے میں دنیا والے 1500 کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی روح کو لینے کے لیے بہت سارے فرشتے جلوس کی شکل میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جلوس کی شکل میں اس روح کو لینے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح کو آسانی سے نکال لیا، جنتی تشتری میں رکھ لیا، جنتی مخملوں میں رکھ لیا، جنتی کپڑوں میں رکھ لیا، اور چلتے ہیں آسمانوں کی طرف کو جنازے میں جا رہے ہیں 1500، اور روح کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے حساب سے بے شمار۔ بے شک بے شک فرشتوں کے جلوس میں ایمان والوں کی روح ہو جاتی ہے، کس لیے؟ اعزاز کے لیے، تکریم کے لیے، عزت کے لیے، توقیر کے لیے، شان و شوکت کے لیے، کہ کسی معمولی انسان کی روح نہیں ہے، یہ ایک صاحب ایمان کی روح ہے، ایک نمازی کی روح ہے، ایک روزہ دار کی روح ہے، ایک حاجی کی روح ہے، ایک قاضی کی روح ہے، ایک وفادار کی روح ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ بھئی سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو نماز میں کیوں آتے؟ بے شک اب نماز میں آگے سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے ایک آدھ بار کہہ دیا جاتا کہ چلو جب نئے مسلمان ہوئے ہو تو اس دعا کو پڑھتے رہو، جب پکے ہو جاؤ تو اب ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں، جب تک یہ دعا نہیں مانگو گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا رہ، جب تک نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک بے شک عربی میں کہو گے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کی اردو بناؤ گے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے، یہ اس کی اردو ہو گئی۔ اب سیدھے راستے پر کس کے چلاتا ہے یہ بھی سن لو، یہ بھی نماز میں کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ سبحان اب اللہ، نماز میں آپ کہہ رہے ہو اے اللہ تو ہمیں سیدھے راہ چلاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب بھی بتائی کہ سیدھی راہ ان کی دعا مانگو، ان کے راستے کی دعا مانگو جس پر میرا انعام نازل ہوا۔ تو یہ نمازی کہتا ہے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب جب تم دل میں جب زبان سے یہ بات کہو گے کہ اللہ تو ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو یہ بھی سوچو گے کہ انعام کس پہ نازل ہوا؟ بے شک سوچو گے یا نہیں سوچو گے؟ بولو بھائی، بے شک بے شک۔ یہ تو تم الحمد عربی میں پڑھے جا رہے ہو، تو کو پتہ ہی نہ کیا کر رہے ہیں۔ نماز کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو عبارت کو معنی کو سمجھ کر نماز پڑھے گا
نہ سمجھنے والے کے مقابلے اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ ایک عام آدمی نماز پڑھتا ہے، صرف نماز کا ثواب، صرف قرآن شریف کا ثواب، اور ایک عالم دین قاری قرآن معنی کو سمجھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اسے 10 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ بے شک آپ نبی اکرم شریف کا ترجمہ یاد کر لیا، قل شریف کا ترجمہ یاد کر لیا، اب آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں تو آپ بھی 10 گنا ثواب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ پڑھ رہے ہو نماز اور دعا مانگ رہے ہو اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا انعام کس پہ نازل ہوا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن پر انعام نازل فرمایا وہ تمام انبیاء ہیں، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، والصدیقین اور تمام سچے ہیں، تمام سچے ہیں، والشہداء تمام شہید ہیں، والصالحین اور تمام نیک لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ہو رہی ہے نماز اور ذکر ہو رہا ہے نبیوں کا۔ بے شک بولو بھائی عبادت کسی کر رہے ہیں؟ اللہ کی اللہ کی۔ اصول یہ ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو ذہن اور دماغ صرف اللہ کی طرف رہے، لیکن جب نبیوں کا ذکر آئے گا تو ذہن نبیوں کو یاد کرے گا کہ نہیں؟ بے شک بے شک، بھر پیٹ مٹھائی ہے کہ نام لو اور خیال نہ آئے، اگر کوئی ایسا کر کے دکھا دے صحیح بات، نبی کو کہو کہ ہاں نبی اور پھر خیال نہ آئے، رسول کو کہو رسول پھر خیال نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا، لازم اور ملزوم ہے۔ بے شک جب آپ نے یہ کہا نماز کے اندر اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور قرآن نے اس کی تفسیر بتائی، ڈیٹیل بتائی کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ سارے نبی ہیں، بے شک، سارے نبیوں کا ہو رہی ہے نماز، ہو رہی ہے خدا کی عبادت، اور خیال آ رہا ہے نبیوں کا، سبحان اللہ، خیال آ رہا ہے سچوں کا۔ اب سچے تو آپ کے ابا بھی ہو سکتے ہیں، بے شک بے شک، آپ کے دادا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے نانا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پیر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی ہوں گے، آپ کے بزرگ بھی ہوں گے، اللہ والے تو ہیں ہی، محلے دار بھی تو سچے ہو سکتے ہیں، بولو بھائی، بے شک بے شک گھر کا بھیا بھی تو سچا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بر سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے، بے شک، یعنی کتنے لوگوں کی بات میں آپ سے عرض کروں، بہت پہلے زمانے کی بات ہے، ہمارے والد صاحب جوان تھے، گاؤں میں ہو گیا جھگڑا، غلطی ادھر والی پارٹی کی ہماری والی پارٹی کی زیادہ تھی، پولیس دونوں پارٹی کو لے کے پکڑ کے لے گئی۔ اب تھاندار نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی جھگڑا کس نے شروع کیا؟ تو ہمارے ابا کو ہمارے گھر والوں نے، محلے والوں نے سمجھایا کہ یہ مت کہہ دیو کہ ہماری طرف سے ہوا، ورنہ سبھی پھنس جائیں گے۔ تو پہلے تو انہوں نے وہی منع کیا، دیکھو بھئی یا تو بھئی جان ہی رہے، اور اگر جاؤں گا تو میں بات سچی کہوں، ہم میاں تم پورے خاندان کو پھنسوانے پھر رہے ہو۔ اجی بہت سمجھایا، خاندان نے مجھے جھگڑا کس کی طرف سے شروع ہوا؟ بولے جی چھوڑو یا مارو، جھگڑا تو ہماری طرف سے شروع ہوا۔ لو جی انہوں نے کام دکھا دیا، لیکن خاندان یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم نے سچ بولا ہے اس لیے کوئی سزا نہیں۔ اللہ سچے کا ساتھ دیتا۔ بے شک بے شک، تو سبحان یہ اللہ، زمین تھوڑے کہ اللہ والے ہی سچے ہیں، اولیاء کرام سچے ہیں، شہداء کرام سچے ہیں، سچا تو گھر کا بھیا بھی ہو سکتا ہے، بولو بھائی۔ بے شک بے شک، اب جب صدیقین کی بات آئے گی کہ اللہ تو ہمیں سچوں کے راستے پہ چلا، اور بھیا ہے سچا، جان دے دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو بھیا کی بھی یاد آئے گی، ابا کی بھی یاد آئے گی، استاد کی بھی یاد آئے گی، شاگرد کی بھی یاد آئے گی، پیر کی یاد بھی آئے گی، غوث اعظم کا خیال بھی آئے گا، خواجہ غریب نواز کا خیال بھی آئے گا۔ یا اللہ پڑھ رہے ہیں نماز اور ہو رہی ہے چھٹی، بے شک، ہو رہی ہے 11ویں، بولو بھائی۔ جب غوث اعظم کا خیال آ گیا تو 11ویں بھی یاد آ جائے گی، خواجہ غریب نواز کا خیال آ گیا چھٹی بھی یاد آ جائے گی، صابر پاک کا خیال آ گیا سچوں میں تو 13ویں بھی یاد آ جائے گی، کیونکہ جیسے جیسے تفسیر میں جاتے جاؤ گے ذہن بڑھتا رہے گا۔ ہو رہی ہے نماز اور یاد کیا جا رہا ہے سچوں کو، یاد کیا جا رہا ہے نبیوں کو، یاد کیا جا رہا ہے شہیدوں کو، یاد کیا جا رہا ہے نیکوں کو۔
بے شک اب آپ کہو گے ہم اپنی طرف سے یاد نہیں کر رہے، یہ تو اللہ نے حکم دیا۔ بے شک بے شک جو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو، جو نبی ہیں، جو سچے ہیں، جو شہید ہیں، جو صالح ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں۔ ارے میاں نماز ہو رہی ہے، نیاز ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال اگر کسی بندے کا آ رہا ہے تو وہ بندے کے طور پہ آ رہا ہے، اور خدا کا آ رہا ہے تو معبود کے اعتبار سے آ رہا ہے۔ سبحان جھگڑا کہے گا بے شک بھی اللہ کا خیال آئے گا تو معبود کے اعتبار سے وہ معبود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، اے مولا رکوع تیرے لیے ہے، قیام تیرے لیے ہے، سجدہ تیرے لیے ہے، قعدہ تیرے لیے ہے، تشہد اے مولا یہ بیٹھنا تیرے لیے، اٹھنا تیرے لیے، عبادت تیرے لیے۔ لیکن جب ذکر نبیوں کا آیا، شہیدوں کا آیا، نیک لوگوں کا آیا، صالحین کا آیا، اچھے لوگوں کا آیا، تو ان کا خیال بندوں کے اعتبار سے آئے گا، یہ تیرے نیک بندے ہیں۔ نماز میں خلل نہیں، نماز کا خشوع بڑھ جائے گا، نماز کی اہمیت بڑھ جائے گی، نماز کا مرتبہ بڑھ جائے گا، نماز کی فوقیت بڑھ جائے گی۔ یہ سبق تو ہمیں الحمد شریف سکھا رہی ہے، یہ سبق تو ہمیں نماز سکھا رہی ہے۔ جس صورت کو ہم روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، نیک لوگوں کو یاد کرو، نبیوں کو یاد کرو، شہیدوں کو یاد کرو، سعیدوں کو یاد کرو، شہیدوں کو یاد کرو، صدیقین کو یاد کرو۔ ارے جو سارے صدیقوں کے صدیق ہیں، جو سارے ابراروں کے ابرار ہیں، جو سارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، ہم نے جڑ کو پکڑا ہے۔ یہ میلاد نبیوں کے نبی کی ہے، یہ میلاد سچوں کے سچے کی ہے، یہ میلاد ہر ایک کے سردار کی ہے۔ آقا کو یاد کر لیا تو نبیوں کو بھی یاد کر لیا، سب بولو سبحان اللہ۔ آقا کو یاد کر لیا تو سچوں کو بھی یاد کر لیا، آقا کو یاد کر لیا تو شہیدوں کو بھی یاد کر لیا، اس لیے کہ میرے آقا کے بدلے کی شہادت کرب و بلا کے میدان میں آقا کے نواسے لگے ہیں۔ اگر آقا کا نواسا کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو رہا ہے، تکلیف آقا کو ہو رہی ہے، میرے آقا کا دل دکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو قرآن نے الحمد شریف نے ہمیں بتایا نبیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو، نیکوں کو یاد کرو، تو ہم نے جڑ پکڑ لی، بے شک میلاد شریف۔ ہم نے کیا پکڑ لی؟ جڑ، کیونکہ میلاد کرتے ہیں آقا کا، اور ہر چیز بنی ہے آقا کے صدقے سے۔ بے شک ہمیں نماز ملی تو آقا کے صدقے، روزہ ملا تو آقا کے صدقے، حج و زکات ملا تو آقا کے صدقے، نیکیاں ملی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہے تو آقا کے صدقے، قبر میں ججمنٹ ملے گا تو آقا کے صدقے، حشر میں جنت ملے گی تو آقا کی شفاعت کے صدقے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے اور اللہ کے بیچ میں پیارے نبی پڑے ہوئے ہیں، سب بولو سبحان اللہ۔ بولو بھائی، دنیا میں کلمہ شریف پڑھا تو اللہ کو بھی ایک کہا اور پیارے نبی کو رسول مانا، بے شک بے شک ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ خدا کو ایک ماننے والی بات ہے، اللہ اللہ کا ذکر رہنے دو، اگر رسول اللہ کا ذکر ساتھ میں کر دیا تو یہ تو پھر دو ہو جائیں گے۔ ابے بھیا دو کیسے ہو جائیں گے؟ وہ معبود ہے، وہ ایک ہے، لیکن اس ایک کو ایک کس نے بتایا ہے؟ وہ کلمے میں برابر میں موجود ہے۔ بے شک رسول کا خیال آئے گا اللہ کے بندے کی حیثیت سے، بولو بھائی، رسول کا خیال آئے گا خدا کے محبوب کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا خدا کے محبوب کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا سید الانبیاء کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا سید المرسلین کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا شفیع المذنبین کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا ذکر الخالدین کی حیثیت سے، رسول کا خیال آئے گا راحت العاشقین کی حیثیت سے، اور اللہ کا خیال آئے گا رب العالمین کی حیثیت سے۔ سبحان اللہ۔ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک۔ تو پھر خیال ٹکرا کا رہا ہے تو بتا دو، بندوں کے لیے بندوں والا خیال اور اللہ کے لیے اللہ والا خیال۔ بے شک جھگڑا کس بات کا بٹن جو دباؤ گے تو وہی تو آئے گا فنکشن نکل کے، بولو بھائی، ابھی جو بٹن دباؤ گے جس فنکشن کا تو وہی تو فنکشن نکل کے آئے گا۔ جی اللہ کی طرف دھیان جائے گا تو اللہ کی یاد آئے گی، رسول اللہ کی طرف رسول اللہ کا دھیان جائے گا، رسول اللہ کی یاد آئے گی، رسول اللہ کی طرف دھیان جائے گا، رسول اللہ کا دھیان عبادت کے لیے تھوڑی آئے گا، وہ تو عبادت کا طریقہ بتانے والوں کے لیے آئے گا۔ یہی وجہ ہے ایمان والوں، مذہب اسلام نے
طریقہ رکھا ہے کہ جب اپنے کسی میت کو، اپنے کسی مومن کو، اپنی کسی مومنہ کو دفن کرو تو دفن کرنے سے پہلے اجتماعی طور پر اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگو، جسے کہتے ہیں مراد نماز جنازہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندے مردوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بے شک بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کا نظام ہے یہ، اسلام کا قانون ہے یہ، اسلام کا اصول ہے یہ، اسلام کا دستور ہے یہ کہ اپنی میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کے حق میں دعائیں مانگو۔ بے شک اگر تم نیک ہو، حدیث پاک میں آیا ہے، اگر نماز جنازہ میں نمازی نیک ہیں تو میت کا بیڑا پار، بے شک اور اگر میت نیک ہے تو نمازیوں کا بیڑا پار۔ واہ 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 لیکن قیامت پہ قیامت ہے، موقع خوشی ہو یا موقع غم، ہم دکھائی نہیں دیتی۔ بارات میں جائیں گے 500 اور نکاح کے وقت دولہا، پھوپا اور بہنوئی 2-3 ہی رہ جائیں، باقی کوئی ناشتہ کر کے صاف اور کوئی کھانا کھا کے صاف۔ بولو بھائی حال ہے یہ ہمارا؟ یہی بات ہے، بے شک وہی جنازے کا حال ہے۔ جنازے میں ہم نے 500 نماز جنازہ کی باری آ گئی تو بعض تو اتنی دور چلا جاتا ہے کہ کہیں آواز دے کر کوئی نہ بلا لے، پتہ نہیں کتنا بڑا وزن سمجھتے، ارے ایمان والوں گھر چھوڑا، کارخانہ بند کیا، اپنی محنت چھوڑی، اپنی مزدوری چھوڑی، محبت میں مردے کی، محبت میں مرنے والے کی، اور پہلا اتفاق ہوا آپ کی ہمدردی کا، آپ کی طرف سے کچھ فیض ملنے کا، دور کھڑے ہو گئے۔ کون سی دوستی ہے بھیا؟ صحیح بات ہے، بے یہ رشتہ داری ہے کون سی شک بے شک بے جو آپ دور جا کے کھڑے ہو گئے؟ آپ کہو گے مولانا فرض عین نہیں ہے، دادا نے پڑھ لی تو پوتے کے سر سے اتر گئی، پوتے نے پڑھ لی دادا کے سر سے اتر گئی۔ میں بھی مانتا ہوں فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، محلے کے ایک آدمی نے بھی پڑھی پورے محلے کے سر سے اتر گئی۔ سر سے اتر جانا، ذمہ داری اتر جانا علیحدہ چیز ہے، اور اس کی برکت اور اس کا فیض ملنا یہ علیحدہ چیز ہے۔ مثال سنا، آپ کے یہاں شادی کا کارڈ آیا جس پر لکھا ہوا تھا میں اہل و عیال تشریف لائیں، میں اہل و عیال تشریف لائیں۔ اب جس دن شادی تھی تیز ٹھنڈ ہو گئی، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بولے یار دور جانا ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، شیت لہر ہے، لہذا بچے نہیں جا سکتے، عورتیں مستورات نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی نہیں گیا تو شکایت رہے گی۔ مشورہ ہوا بڑے بھیا کو بھیج دو۔ کیا مشورہ ہوا؟ بولو بھائی، بڑے بھیا کو بڑے بھیا کو بھیج دو۔ اور بڑے بھیا جاڑے میں ٹھٹرتے، کانپتے ہانپتے پہنچ گئے، چل لیا تھا چکن، مٹن، پکوڑی، رسگلے۔ اب یہ بتاؤ وہ پکوڑی، رسگلے، چکن، مٹن بھیا نے کھایا ہے جو گھر رہ گئے انہوں نے کھایا؟ بتاؤ بھائی، یہ نہیں کھایا۔ ذمہ داری تو پورے گھر کی پوری ہو گئی ان سے، شکایت نہیں رہے گی، صاحب کر کے بڑے آ گئے یار سب آ گئے، لیکن کھانے تو انہیں ملا جس نے پریشانی اٹھائی۔ بے شک بے اگر شک ذمہ داری اتارنا اور چیز ہے اور ثواب کا ملنا اور چیز ہے، دادا پڑے گا تو ثواب دادا کو ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا۔ بے شک بے شک ذمہ داری اتر گئی، آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا آپ نے کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن جو انعام آپ کو پڑھنے پہ ملنا تو بغیر پڑھے کیسے مل جائے گا؟ بے شک اور جب آئے ہم اسلام کے لیے کہا جا رہا ہے یار جنازے میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور نماز جنازہ کی باری آئی تو دور کھڑے ہو گئے۔ قسم خدا کی میرے آقا نے فرمایا نمازی نیک ہیں تو میت کا بھلا ہو جائے گا، میت نیک ہے تو نمازیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ارے 2 منٹ کی عبادت اور آخرت کے سمجھنے کی گارنٹی سبحان اللہ۔ میرے آقا دے رہے ہیں۔ ارے اگر نمازیوں میں ایک بھی نیک ہوا تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان میت نیک ہو گئی سب کا بھلا، تم نیک ہو گئے میت کا بھلا۔ بے شک پڑھ رہے ہو تو اپنا بھی بھلا کر رہے ہو، میت کا بھی بھلا کر رہے ہو، اور نہیں پڑھ رہے ہو تو میت کا بھی نقصان اور اپنا بھی نقصان۔ بے شک اس لیے محترم سامعین کرام، ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اب جب نماز کی شکل میں ایصال ثواب ضروری فرض قرار دیا گیا، بولو بھائی فرض ہے نماز جنازہ، کفایہ ہی صحیح لیکن ہے تو فرض، بے شک اتنا ضروری قرار دیا، اس ایصال ثواب کو اتنا ضروری قرار دیا کہ فرض قرار دیا۔ بے شک بے شک فرض کے طور پر میت کے حق میں مغفرت کی دعا مانگو، کیونکہ نماز جنازہ فرض ہے۔ لہذا نماز جنازہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی موقع ملے، تیجے کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 20ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، جب بھی موقع ملے
عیسیٰ علیہ السلام کرو، اور خالی 40 میں کا ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں تو کوئی نئی چیز آئے گی تو ماں ہمیں یاد آئے گی، بولو بھائی، اس پر فاتحہ پڑھیں گے، جمعرات آئے گی اس پر فاتحہ پڑھیں گے، عید آئے گی تو فاتحہ پڑھیں گے، بقرعید آئے گی تو فاتحہ پڑھیں گے، محرم آئیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے، جمعے کا دن آئے گا ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اس لیے کہ ہماری دعائیں ان کے کامیاب، ان کے لیے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہماری بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں تو پہلے ثواب اس میں کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ میٹر بہت لمبا ہے، ابھی اسٹارٹنگ تھی، پھر موقع پر آپ سے اس سے اگلی بات کو عرض کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سبق اتنا لے لو جتنا یاد ہے، بے شک یہ بہتر رہتا ہے۔ پوری کتاب پڑھ کے سن لو اور یاد کچھ نہ ہو تو سو کچھ نہیں، کم لے لو یاد ہو جائے۔ یہ بتائیے کہ کچھ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بولو کو سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھنے لگا تو ہلکا پھلکا جواب دے دو گے یا بغل میں جھانکو گے؟ یہ فون ملاؤ گے؟ قبر میں کوئی فون نہ ملان دے گا، من ربوں کا جواب خود ہی دینا۔ تو موٹی موٹی باتیں تو دنیا میں بھی یاد کر لو، بے شک۔ بول بھائی، ہاں اگر کوئی سمجھا نا بس خدا نہیں، خدا کے بیچ میں کوئی اور بھی ہے، خدا تو پہنچ دیکھنے کے جواب نہ ہے، ثبوت دے دو صاحب۔ الحمد شریف کا ترجمہ کر کے سنا دیجیے الحمد کیا کہہ رہی ہے، کوئی سمجھ جائے گا کہ یار کچھ جان ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت اس فاتحہ کی برکت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، آپ حضرات کی آمد کی برکت سے، مرحومہ کا نام کیا تھا؟ شمع پروین قدیری، مولا تبارک و تعالی مرحومہ شمع پروین قدیری کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بغض نور بنائے، ان کی قبر پر رحمت نور کی بارش نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے کرام بھائی ان کے تمام بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔